ایک سورہ فاتحہ سے تمام مرحوم مومنین و مومنات ملت جعفریہ کے بالخصوص شہدائے کرام، علماء کرام، مناظر کرام، شعراء کرام، ذاکرین، قارئین، عزادار، ماتمدار، جہاں جہاں جو حصہ لیتے رہے ہیں مرحوم ہو گئے، ان سب کو ایک سورہ فاتحہ سے صلوات. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه وصل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصر الحسب في ذروة الكاهن الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول حبيبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى الإمام الأشرف الأعلى المولى الأوصل مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين الإمام الاثنى عشر الهادي المنتظر اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ایک اور صلوات پڑھنے سب مل کے محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد یا
آتی آتے بعد میں آنے والے محمد وآل محمد صلی اللہ دعا کرتا رہوں گا کہ آپ آج زحمت اٹھا کے آگے آ رہے ہیں. کل انشاءاللہ انتخاب خون حسین لینے کے لیے امام زمانہ کے ساتھ صفوں میں جگہ میسر نصیب ہو. صلوات پڑھیں. عزیزان ایمان، آزادان مظلوم کربلا، مومنین و مومنات، میرے بزرگ دوستوں، بچوں، السلام علیکم. ماشاءاللہ مجلس کا ماحول تیار ہے اور میرے بھائی باقر نے بہت ہی بہترین تقریر سے نوازا. اور ہم جو ہے نا بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں ٹیگ ٹیم کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ عنوان ہمارا سملر رہے تاکہ جب ہم گفتگو کریں تو اس سے کنیکشن ہو اور اسی طرح گفتگو آگے بڑھے. اور آج بھی وہی کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ. اور اس گفتگو کی 5ویں کڑی پہ پہنچے ہیں. آغاز کیا ہم نے گفتگو کا اس عنوان کے ساتھ کہ میدان کربلا خود ایک یونیورسٹی ہے. تو اس یونیورسٹی سے ولایت علی کے کچھ لیسنز جو ہیں اسے ریوائز کریں اور اپلائی کریں اپنی زندگی میں. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے لیے کربلا کے لیسنز دیکھتے ہوئے کیا تیاری ہے، اپنی لائف میں کس طرح اپلیکیبل ہے. آغاز پورا ممکن نہیں ہے کہ میں ایک سمری کروں، لیکن کوئکلی یہ کہ آغاز کیا ہم نے کہ اجر رسالت سے ولایت علی کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر اس کے بعد گفتگو آگے بڑھی کہ اس کے باوجود کہ تاکید تھی دنیا نے حق ادا نہیں کیا بلکہ ظلم کیا. غدیر اسلام کا سب سے بڑا حاجیوں اور صحابہ کا مجمع، اس کے باوجود صرف 110 راوی. غدیر بھلایا نہ جائے تو کربلا نے ایسا نقشہ پیش کیا کہ غدیر قیامت تک باقی رہے. اور قرآن مجید کی آیت کے ذیل میں یہ بھی ہم نے ذکر کر لیا کہ پروردگار نے ذکر کو نازل کیا، اس نے وعدہ کیا ہے حفاظت کرنے والا ہے. ہم یہ مجلسیں برپا کر کے، یہ عزاداری کر کے، یہ سلسلے میں شامل ہو کے اسے باقی نہیں رکھ رہے ہیں بلکہ ہم اس میں حصہ لے کے بتا رہے ہیں کہ پروردگارہ ہمارا شمار حسینیوں میں کرنا، یزیدیوں میں نہیں کرنا. یہ احساس بتا رہے ہیں، اپنی نیت کا اظہار کہ پروردگارہ حسین نے کل حلم ناصر کی آواز بلند کی تھی، آج ہم یہ پریکٹس کر رہے ہیں اس مجلس میں آ کے، صحبتیں اٹھا کے، جاب کے بعد بچوں کو تیار کر کے کہ یہ عادت رہے کہ وارث حسین کے حلم پہ فوراً لبیک کہہ سکے. اب پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ چیزیں یہاں تک کہ کل گفتگو کی کہ ایک سوشل ریسپانسبلٹی جو انسان سمجھتا ہے، کسی پہ بھی ظلم ہو رہا ہے، کوئی پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اس میں حصہ لیتا ہے، یہ حق ہے نا، رائٹ ہے. تو اسی طرح یہ تمام چیزیں، یہ عزاداری، یہ دین کے کام، یہ ایک ہماری سوشل ریسپانسبلٹی ہے، کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے. اور حسین کا در وہ ہے جہاں ہر کام کرنے والے کو مولا اسی محبت سے دیکھتے ہیں. اب یہ میری مرضی ہے کہ میں چاہے یہ سمجھوں کہ سبیل پہ کھڑے ہو کے نیاز بانٹنا مجھے اچھا لگتا ہے، یا مجلس میں بیٹھ کے صرف سن لوں، وہ بھی ایک اہم حصہ ہے. مجلس میں اسپیچ تیار کر کے پارٹیسپیٹ کروں، وہ بھی ایک حصہ ہے. سب میں کھڑے ہو کے ماتم کر لوں، وہ بھی ایک حصہ ہے. مجھے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے یہ بہتر نہیں آتا. حسین کی وہ محبت کی نگاہ ہے کہ مجھے بس یہ بتانا ہے کہ میں اس پہ حصہ لینا چاہتا ہوں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اور اس کے ذیل میں ہم نے کچھ نکات تذکرہ کیا کہ بھائی آداب ہیں اس کی تیاریاں ہیں، وضو کر کے آئیں، اور یہ غمگین محفل ہے
تو اس مجلس عزا میں، اس غم کی مجلس میں غمگین رہیں، کوشش کریں اور گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. یہاں تک کہ گفتگو ہو چکی، تو اس گفتگو کے سلسلے کو جیسے کل میں نے وعدہ کیا کہ آج آگے بڑھاتے ہیں کہ ولایت علی کی تربیت جو ہے نا وہ ان مجلسوں میں بزرگی کے بعد نہیں شروع ہوتی، وہ تربیت شروع ہوتی ہے بچپنے سے. جیسے کہ علماء کہتے ہیں نا، جب سمجھاتے ہیں کہ اگر اپنے بچوں کو جب وہ بڑے ہو جائیں، سمجھنے لگے اور یہ توقع کرتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ مجلس میں آئیں، تو انہیں اس وقت لے کے آنا جب وہ بہت چھوٹے ہیں. اس وقت سے لے کے آؤ گے تو جب وہ بڑے ہو جائیں گے تب بھی ان کے لیے سلسلہ رہے گا. اگر اس وقت سے سلسلہ نہیں ہوگا تو پھر وہ بعد میں لیٹ ہو جائے گا. یہی بات پروردگار قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے. 51واں سورہ اس کی 56ویں آیت مشہور آیت کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں. صرف اور صرف یہ مقصد ہے. اچھا میں بڑی تیزی سے جاؤں گا کیونکہ یہ جو موضوع ہے بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، تو کوشش کروں گا کہ جتنا ہو سکے پہنچا سکوں. اور میرے بزرگ، میرے بڑے جانتے ہیں دوستوں بھائیوں کے لیے یہ یاد دہانیاں، یہ پوائنٹرز ہیں. تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اس آیت کو بہترین طریقے سے سمجھا رہے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو کلام کا مالک اور خالق ہے وہ جانتا ہے کہ کلام کا مقصد کیا ہے، یا پھر اس نے اس کو بتایا ہے جسے کلام کا علم دیا ہے. تو جب انسان سوچے کہ بھائی پروردگار کہہ رہا ہے کہ نہیں پیدا کیا سوائے اس کے کہ یعبدون، عبادت کے لیے، تو کیا مطلب میں کیا صرف نماز پڑھتا رہوں، سال بھر روزہ رکھوں، یا سال بھر حج کروں؟ میں حج تو ایک ہی دفعہ واجب ہے سال میں. بھائی آخر کون سے واجبات ہے، کون سی عبادت ہے کہ جس میں زندگی بسر کروں؟ تو بہترین طریقے سے امام فرماتے ہیں کہ یہاں جو کہا جا رہا ہے یعبدون سے مراد ہے یعرفون، یعنی معرفت حاصل کرو. اور جب معرفت حاصل کرو گے نا پھر اس کے بعد تمہاری زندگی کی ہر سانس، ہر لمحے میں رضائے پروردگار ہوگی. تمہاری زندگی کی ہر سانس، ہر لمحے میں یہ خیال ہوگا کہ میں اب یہ جو کر رہا ہوں کیا یہ بندگی کا حصہ ہے یا بندگی کے خلاف ہے؟ کیا میں بندگی میں زندگی گزار رہا ہوں یا بندگی کے بغیر گزار رہا ہوں؟ چاہے میں جاب پہ جاؤں، چاہے میں یونیورسٹی میں جاؤں، چاہے میں اسکول میں جاؤں، چاہے میں آفس میں کولیگز کے ساتھ ہوں، چاہے اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں، جو کچھ کر رہا ہوں وہاں مجھے یہ احساس بندگی ہوگا معرفت کی وجہ سے کہ اگر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ عشق علی میرے دل میں ہے تو اب یہ جو بندگی ہو رہی ہے کیا مولا اسے دیکھیں گے تو خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو یہ تو بندگی ہے پھر یعرفون. تو یہ بندگی، یہ آیت بزرگوں کے لیے تو نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ بندگی کرنی ہے جب ریٹائرمنٹ ہو جائے. ایسا تو نہیں ہے کہ بندگی کرنی ہے جب تھوڑا سا سیٹل ہو جاؤں، میری جاب کو اس مقام پہ پہنچ جائے کہ یہ میکسیمم پیکیج ہے میں جو ایکسپیکٹ کرتا ہوں، یا میرا گھر مارگیج فری ہو جائے، یا پھر میرا ٹارگیٹ ہے کہ 2-3 گھر ہو جائیں، یا میرے بچے جو ہے وہ ان کی شادیاں ہو جائیں، ذرا پوتے ووتوں کو دیکھ لوں، پوتے نواسیوں کو دیکھ لوں. آخر کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ یا ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بھائی ابھی ینگ ہوں، کالج جا رہا ہوں، یونیورسٹی جا رہا ہوں. کیا یہ اگر ان کے ذہن میں خیال ہے am I too young for religion، دین کے لیے میں بہت ینگ ہوں بعد میں دیکھوں گا؟ یا پھر ان کے لیے کہا جا رہا ہے بھائی کہ ابھی تو نہ جوان ہوئے ہیں، ابھی تو بس اسکول جانا شروع کیا ہے. جب آپ آیت کو دیکھیں کسی کو نہیں کہا جا رہا اسپیسیفکلی.
جب جملہ کہا جا رہا ہے ہر ایک کو کہا جا رہا ہے، اسی لیے تو کہا ایک اور دوسری حدیث میں رسول خدا نے جب معرفت حاصل کرنی ہے تو اس معرفت کے لیے علم حاصل کرنا ہے، اور اس علم کے لیے فرمایا اطلب العلم من العهد الى النهد، علم حاصل کرو جھولے سے لے کے قبر تک۔ تو پتا چلا یہ جو معرفت کا سلسلہ ہے یہ کسی ایک ایج کے لیے نہیں ہے، یہ وہ سلسلہ ہے کہ بندگی شروع سے لے کے آخر تک زندگی کی ہر سانس ہر لمحے کو بندگی میں گزارا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا اس پہ ایمفیسس کرتی ہے کہ بچوں کو بچپنے میں جو چیزیں سکھائی جائیں وہ بہت زیادہ ضروری ہے، وہ جو امپرنٹ ہوگا وہ بعد میں کام آئے گا۔ جملہ کہنا چاہتا ہوں اسی لیے معرفت کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کو ولایت علی کی معرفت بچپنے میں امپرنٹ کرو، تاکہ بڑے ہونے کے بعد فکر نہ ہو کہ میرا بچہ دین سے ہٹ رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اہمیت دین بچوں کے لیے ہے بچپنے سے، جب وہ بڑا ہو گیا وہ تو پھر ریگولر ہو جائے گا۔ اس کے بعد آغاز جو ہے نا، اور بچے سنی ہوئی چیزوں سے زیادہ دیکھی ہوئی چیزوں پہ عمل کرتے ہیں۔ لاکھ دفعہ سمجھا لیں کہ یہ چیز ایسی کرنا ہے، لیکن ایک دفعہ دیکھ لیا اس نے آپ کو کہ اہمیت یہ ہے کہ میں تھکا ہوا ہوں، بہت زیادہ سٹریس تھا، جاب پہ بزی تھا، وہ دیکھ رہے ہیں آنے کے بعد گفتگو ہو رہی ہے بیوی سے، بہت تھک گیا مجھے چائے دے دیں، اس کے باوجود یہ سب چیزیں کرنے کے باوجود دیکھا اس نے کہ وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بچے نے سیکھا یہ ضروری چیز ہے، تھکنے کے باوجود بھی اسکپ نہیں کی جا سکتی۔ بھئی موسم ازاں ہے نا، عزاداری کا حصہ ہے، عزاداری کا زمانہ ہے۔ میں نے ایک مثال اپنے والد کی دے دی تھی، بس ایک جملہ کہہ دیتا ہوں اس عزاداری کے لیے۔ بھئی یہ بھی تو بچے دیکھ رہے ہیں نا، تکلیف اٹھا رہے ہیں، صبح سے اسکول جاتے ہیں، ٹریولنگ کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد پہنچتے ہیں اسکول سے تھک کے آئے، یا کالج جاتے ہیں یا یونیورسٹی جاتے ہیں، اور آپ جاب پہ چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جاب سے آ گئے 6-7 بجنے لگے، آپ نے کہا چلیں تیار ہو جائیں، بھائی شاہ نجف پہ مجلس میں جانا ہے، پی ایس سی پہ مجلس میں جانا ہے، جہاں کہیں جو آپ کے کلوزسٹ مجلس پہ جانا ہے۔ بچے کو معلوم ہوا کہ ان ایام میں عزاداری سید الشہداء کے لیے اتنی تھکن کے باوجود لبیک یا حسین کہہ کے جانا اتنا ضروری ہے کہ یہ عادت انسان کے ضمیر میں یہ عادت بنے گی کہ کل وارث حسین کے لیے بھی لبیک کہہ سکے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ پھر وہی بات کہتا ہوں کہ برا مت مانیے گا، تھوڑی سی نیگیٹو مثال دینی پڑتی ہے، خاص طور سے اپنے دوستوں اپنے بھائیوں کے لیے نا، کیونکہ بچہ دیکھے گا کہ فجر گزر گئی، ظہر اثر گزر گئی، مغرب عشاء گزر گئی، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، اچھا آج ویکینڈ آیا ہے، آج کچھ نہیں ہے کرنے کے لیے، چلے بیٹا آ جائے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ آپ نے کچھ نہیں کہا بچے سے کہ نماز پرائرٹیز میں آخر میں ہے کہ جب آپ مصروف نہ ہو، جب آپ اسکول اور کالج اور یونیورسٹی نہ ہو، جب آپ تھکے ہوئے نہ ہو تو اسے ادا کی جاتی ہے، لیکن بچے نے عمل سے دیکھ لیا اور سیکھ لیا۔ روزہ رکھنا ہے، شریعت نے اتنی آسانی دی ہے، اتنی آسانی دی ہے۔ طبیعت خراب ہے، دیکھیں طبیعت خراب ہونا اور بات ہے، طبیعت خراب ہو رہی ہے سوچنا اور بات ہے۔
طبیعت خراب ہونے کا احساس کچھ اور ہے اور واقعی طبیعت خراب ہونا کچھ اور ہے. تو بچوں کو یہ کانفیڈنس کی ضرورت ہے کہ طبیعت خراب ہے تو ہمت کتنی ہے. یہ سوچ رہے ہیں کہ خراب ہے یا واقعی خراب ہے, پتہ چل جائے گا. کیسے پتہ چل جائے گا؟ کیونکہ شریعت نے اجازت دی ہے روزہ رکھنا سٹارٹ کرو. اگر آپ کو طبیعت خراب ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد آپ توڑ لینا, اسے بعد میں قضا ادا کرنا. لیکن یہ جو ایک پریکٹس ہے نا, یہ پریکٹس ایمفیسس کر کے بچے کو بتائے گی کہ اس کی اہمیت زیادہ ہے. ہلکی سی ایکسکیوز سے چھوڑا نہیں جا سکتا. اب میں ایمفیسس کی طرف آتا ہوں کیونکہ اب ہمارے بچوں کو تربیت کا جب آغاز ہوتا ہے نا تو ذہن تیار کیا جاتا ہے, پریپیئر کیا جاتا ہے, فیوچر گول بنانے کے لیے گائیڈ کیا جاتا ہے. ہم بچوں کو بار بار ڈفرینٹ آپشنز اور چیزیں سکھاتے ہیں. ان کے ذہن میں ایک زاویہ بیٹھ رہا ہوتا ہے جہاں تک کہ آہستہ آہستہ وہ اسکول میں پھر سمجھ بوجھ کو آ جاتے ہیں تو ان کا ذہن تیار ہوتا ہے کہ میرے لیے یہ ضروری ہے کہ انجینئرنگ میں, ڈاکٹر میں, سائنسز میں, کسی ٹریڈ میں اچھے سے اچھے گریڈ لاؤں تاکہ دیٹ از بیٹر اسکوپ جاب کے لیے. اچھی جاب لوں گا تو پھر اس کے بعد وہ میرا بہتر کریئر ہے. یہ ذہن بیٹھتا ہے. کریئر اورینٹڈ بناتے ہیں نا اپنے بچوں کو. ہر کوئی کریئر اورینٹڈ بناتے ہیں. اور جب ہم کریئر اورینٹڈ بناتے ہیں تو اتنے سالوں سے جو اس پہ محنت کر رہے ہیں نا, اس کا اورینٹیشن اس کے ذہن پہ آتا ہے. عزیزان ایمان, وہیں سے پھر اس کا بھی تو آغاز کرے اورینٹیشن کا کہ تمہیں امام زمانہ کا ناصر بننا ہے, تمہیں امام زمانہ کی آواز پہ لبیک کہنا ہے, تمہیں امام زمانہ کی مدد کرنا ہے, تمہیں ہر چیز سے سب سے پہلے زمانے کے امام کو لبیک کہنا ہے. ہمارا زمانے کا امام زندہ ہے. تم نے اگر اچھا گریڈ لایا ہے تو سب سے پہلے والدین کو لا کے دکھاتے ہیں. دادا دادی زندہ ہیں, اگر زندہ ہیں تو سلامت رکھے, واٹس ایپ ویڈیو کال پہ دکھاتے ہیں. خوشی ہوتی ہے, احساس دلاتے ہیں بچے کو کہ اپنی خوشی کو شیئر کیا جاتا ہے. تو وہیں یہ بھی سکھائیں کہ تم نے یہ حاصل کیا ہے, شیئر کرو اپنے زمانے کے امام سے. اپنے زمانے کے امام کو بتاؤ دعائیں فرض پڑھ کے کہ میں نے گریڈ اے لایا ہے. صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. علم کے لیے بھی اسے معرفت حاصل کرنی ہے اگر بچے کو, تب ہم ایک کیلکولیشن کریں. انسان کی زندگی کے آغاز سے شروع کے کچھ سال جہاں اس کی سمجھ بوجھ نہیں, کھیل رہا ہے, ٹھیک ہے, کھیلنے چھوڑ دیا اس کو, اسکول کا سلسلہ شروع ہوا. اسکول میں وہ سیکھ رہا ہے لائف ایسینشیل اسکلز, جو چیزیں کیلکولیٹ کرنی ہے, بات چیت کرنا ہے, پیسوں کا حساب کتاب ہے یا نمبرز کا حساب کتاب ہے, اگر زیادہ ہائیلی میتھس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, جو بھی ہے سیکھ رہا ہے. پھر اس کے بعد وہ فردر کالج میں جائے گا, یونیورسٹی میں جائے گا, اسپیشلائزیشن لے گا, اس کی اسٹڈی کرے گا. پھر اس کے بعد اس اسپیشلائزیشن, اس ڈگری کو یوز کرے گا, جاب حاصل کرے گا. پھر اس کے بعد اس جاب کے ساتھ پھر اس کا سلسلہ شروع ہوگا, شادی ہوگی, اس کے بچے ہوں گے, اور ساتھ ساتھ اس سلسلے میں وہ یا رینٹ دے رہا ہوگا یا مارگیج دے رہا ہوگا. سائیکل چل رہی ہے, کہاں تک جائے گی یہ سائیکل؟ کتنی ہے لائف اسپین انسان کی زندگی کی؟ بھائی پہلے زیادہ ہوتی تھی, اب آج کل ایوریج 70 80, آئی ڈونٹ نو, جو بھی ایوریج ہو. بھائی چلے اگر 90 بھی لے لیں ایوریج, 90 سے زیادہ بزرگ لوگوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ بزرگ احترام کریں. کم لوگ ہوتے ہیں, یا 100 بھی اگر ہو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 100 ایئرس کی زندگی کے لیے لائف کے کتنے آورز اینڈ آورز پریپریشن میں اسپینڈ کیے ہیں, اور ہم نے بچے کو کتنا ریمائنڈ کروایا
کہ ایک وہ زندگی ہے جو اس 100 ایئرز کے بعد ہیئر آفٹر کہلاتی ہے، اور اس زندگی کے پریپریشن کے لیے اب کیلکولیشن کریں کہ کتنے گھنٹے ہم نے اس پہ اسپینڈ کیے، کیونکہ پریپریشن تو ضروری ہے، اور اگر یہ پریپریشن شروع ہوگا 60 ایئرز سے، مطلب اتنے پہلے کے سال جو چلے گئے ہیں وہ ضائع ہو گئے، پریپریشن انف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ہمارا تو طریقہ کار یہ ہے نا کہ اگر ہم ویکینڈ کیمپنگ پہ جاتے ہیں، اپنی گاڑی کی ڈکی میں چیزیں رکھ رہے ہیں، یہ بھی رکھ رہے ہیں وہ بھی رکھ رہے ہیں، بھر جاتی ہے، پھر سامنے کوئی چیز نظر آتی ہے، ایکسٹرا ٹیشو رول ہے، کوئی ایکسٹرا بیگز ہیں، کہتے ہیں اچھا رکھ لیں بھائی، پتہ نہیں وہاں پہ ملیں گے یا نہیں ملیں گے، کچھ نہیں ہوگا تو گاڑی میں پڑے رہیں گے، کچھ نہیں ہو، اہتمام سکھا رہے ہیں نا، تو اب یہ بھی تو اہتمام سکھائیں کہ وہ اعمال ہو جو گاڑی کی ڈکی میں پڑے رہے، اور اگر وہ اعمال کم ہوں گے تو پھر اس کے بعد 80 ایئرز کی زندگی میں سے 60 مائنس ہو گئے تو 20 سال میں باقی کی ڈکی کہاں سے بھرے گا وہ؟ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جو نعرے کی آواز سے جو آواز کم ہو گئی نا، مجھے لگ رہا ہے یا تو بات بڑی سیریس تھی یا میسج پہنچا نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ ممبر کا حق ادا ہو، تاکہ جب شہزادی امام زمانہ کو منہ دکھانا ہے تو کہہ سکوں کوشش کی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم یہ کرتے ہیں، کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ آلریڈی ہم یہ نہیں کرتے، نہیں کرتے رہتے ہیں، بس یہ ریوائز کر رہے ہیں کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ بچپن سے بیلنس ہمارے بچوں کو ضروری ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ وہاں یہ انالیسس انہیں دے کہ آپ نے اسکول میں ٹائم اسپینڈ کیا، ویکینڈ میں اسپینڈ کیا، کھیلنے میں، اسکول کے 5 ڈیز میں اتنے آور اسپینڈ کیے، تو بیلنس کہاں ہے؟ 1 گھنٹہ اگر دینا چاہتے ہیں کمٹ کر لیں، 2 گھنٹہ۔ عزیزان ایمان، مدرسے کا اگر ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں تو ہمارے بچے کو یہ اس کی اتنی اہمیت ہونی چاہیے کہ بھائی آلریڈی میں پورا ویک اگر نہیں جاتا، صرف ویکینڈ میں 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے ہیں، اور اس میں بھی ایکسکیوز بنا کے تھکاوٹ ہو، ایگزامز تھے یا کوئی اور مصروفیت تھی، میں نے اسے پیچھے ڈال دیا، مطلب میری تیاری میں، میری پریپریشن میں بہت بڑا گیپ آ رہا ہے، اور یہ جو گیپ آ رہا ہے، اس گیپ کو دیکھنے کی صلاحیت میرے پاس نہیں ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ گیپ نہیں آ رہا ہے، لیکن جب مجھے ریئلائز ہوگا اتنا گیپ آ چکا ہے، اس وقت ٹائم نہیں ہوگا اس گیپ کو فل کرنے کے لیے۔ مثال دیتا چلوں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، کہا مولا تجارت کے لیے، بزنس ٹرپ کے لیے مجھے سفر کرنا پڑ رہا ہے، تو میں فلاں مقام پر جاؤں گا اتنے دنوں کے لیے، تو میں نے کہا آپ سے مشورہ بھی لے لوں، اور اگر کوئی آپ کی ایڈوائس ہو، کچھ آپ مجھے نصیحت کرنا چاہیں۔ تو امام نے کہا اس سفر میں مت جاؤ، تمہیں نقصان ہوگا، اس سفر پہ مت جانا، نقصان ہوگا۔ پھر اس کے بعد کچھ دن گزر گئے، کچھ دنوں کے بعد وہ امام کے پاس آیا، اور اس نے جو ہے نا وہ بڑے ہی ہچکچاہٹ کے ساتھ کہا کہ مولا ریئلی سوری، معذرت خواہ ہوں، آپ نے مجھے منع کیا تھا جانے کے لیے لیکن میں چلا گیا، ایسی مجبوری ہوئی کہ مجھے جانا پڑ گیا، میں اس کو ٹال نہیں سکا، لیکن مولا آپ نے کہا تھا نقصان ہوگا، مگر میرا بزنس جو ہے نا وہ آلموسٹ ڈبل ہو گیا، بہت فائدہ ہوا مجھے اس تجارت پہ، اس سفر پہ۔ امام نے مسکرا کے کہا کہ جب تم سفر میں تھے نا اتنے مصروف تھے کہ یاد ہے فلاں دن فلاں موقع پر تم نے نماز فجر قضا کر دی تھی؟ کہا مولا جی وہ بہت زیادہ تھک گیا تھا،
کہا تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ تمہارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے اور کتنا چھوٹا فائدہ ہوا ہے. اگر تمہیں اس چیز کی بصارت ہوتی کہ نقصان کتنا بڑا ہوا ہے تب تمہیں احساس ہوتا کہ جو فائدہ ہوا ہے وہ تو بالکل نقصان سے بہت زیادہ کم ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو ہمارے بچے یہ چیزوں کو گراسپ کرتے ہیں جو ہم پریکٹسز فالو کر رہے ہیں, اور ان چیزوں کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے, اس معرفت کو کمال پہ پہنچانے کے لیے علم کی ضرورت ہے. جیسے حدیث میں ارشاد ہوا کہ جھولے سے قبر تک علم حاصل ہے. آگے بڑھ کے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعلموا, اے لوگوں, مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے, مومنین سے خطاب نہیں ہے, لوگوں سے خطاب ہے. اعلموا, جان لو, کیا انا کمال دین ہے, بے شک دین کا کمال کیا ہے, طلب العلم والعمل به, علم حاصل کرنا اور اس پہ عمل کرنا. تو اس کے بعد آگے بڑھ کے امام فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا اوجب علی طلب المال, مال حاصل کرنے سے زیادہ واجب ہے. تم علم حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو, مال تمہارے پیچھے پیچھے بھاگتا ہوا آئے گا, اور جو تمہیں ملے گا اس پہ کہنا الحمدللہ علی کل حال. دیکھو گے تمہارے سے زیادہ کوئی اور مالدار نہیں ہوگا. کبھی آزما کے تو دیکھو, اگر دیکھنا چاہتے ہو عشق علی کی دولت کیا ہے. چھٹے امام کے سامنے جب شخص نے آگے کہا کہ مولا بہت غریب ہوں, بہت زیادہ فاقے چل رہے ہیں, امام نے کہا اچھا اس پہاڑ کو دیکھ رہے ہو؟ مولا غور سے دیکھو, اتنا سونے اور جواہرات کا پہاڑ نظر آیا, روشن. کہا یہ لے لو, ہماری ولایت کو چھوڑ دو, ہماری محبت کو یہاں چھوڑ دو اور یہ لے لو. کہا مولا یہ نہیں لے سکتا, یہ نہیں چاہیے. فرمایا کتنے مالدار ہو, اتنی دولت کو چھوڑ رہے ہو. پتا چلا ولایت علی کی دولت جو دل میں رکھے جا رہے ہو, اب اس کے بعد فکر نہیں کرنا کہ میں دولت کے پیچھے بھاگوں. اپنے ٹائم کو بیلنس کر کے انویسٹ کرو دین کی طرف, اور اپنا بچے کو دیکھو, جب وہ دیکھے گا ترجمانی کہ میں دین کی طرف انویسٹ کر رہا ہوں, میں اس بات کا خیال رکھتا ہوں کہ تھکاوٹ کے باوجود ایک صفحہ کچھ آیتیں قرآن کی تلاوت ہو جائے, وہ سیکھ لے گا کہ مجھے مال کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے. میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں یہ مال کو ٹھوکر مارتا ہوں, میرے پاس یہ قرآن کی تلاوت ہے, ولایت علی کی نعمت ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آگے بڑھ کے پھر ایک اور جملہ فرماتے ہیں, جو تم مال طلب کرتے ہو استعمال ہو جاتا ہے, خرچ ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, ضمانت ہی نہیں ہے اس کی. لیکن جو تم علم استعمال کرتے ہو اس کی ضمانت یہ ہے کہ اگر خرچ بھی کرو گے تو اس میں اضافہ ہوگا اور وہ ضائع نہیں ہوگا. عزیزان ایمان, کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اپنے بچوں کے لیے, اپنی اولاد کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے اسکول, جاب, یونیورسٹی کی ضرورت نہیں ہے, وہ کریئر فوکس نہ ہو. کریئر فوکس ہو, بلکہ اپنے اس کریئر میں اس بات کا خیال رکھیں, اس بات کا احساس رکھیں بار بار کہ میں نے یہ کریئر چوز کیا ہے, میں ڈاکٹر ہوں, تو میری یہ دعا ہے کہ امام کے ناصروں میں مولا مجھے موقع نصیب کرے کہ جو میری اسکل ہے میں اس کو استعمال کر سکوں.
میں ایڈمنسٹریشن میں ہوں، میری یہ نیت ہو کہ مجھے پروردگار اتنی طاقت دینا کہ میں اس ٹریڈ میں، اس نالج میں، اس اسکل میں اتنا ایکسلنٹ رہوں تاکہ یہ اسکل کو زمانے کے امام کے لیے استعمال کر سکوں۔ جب یہ نیت ہوگی نا، اس کے بعد اسکول، یونیورسٹی، جاب، ہر جگہ جانا عبادت ہو جائے گی۔ اور جب یہ عبادت ہو جائے گی، ہر چیز زمانے کے امام کے لیے، یہی پروردگار کہہ رہا ہے ہم نے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور اسی چیز کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے بچے، اور بھی کچھ فیو پوائنٹرز بچوں کے لیے بھی، کہ بہت چیلنجنگ ہوتا ہے بچوں کو شروع سے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ کس طرح ایکٹیویٹیز کرائیں، اور جب ہمیں خود اس کا علم نہیں ہوگا تو ہم کیسے امپلیمنٹ کریں گے، جو کہ واجب بنا دیتا ہے کہ ہم پھر سیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ جیسے میں نے ایک مثال دی، عریضہ لکھا جا سکتا ہے، کچھ نہیں لکھا جا سکتا نا، تو یہ جو چھوٹی چھوٹی عبادتیں ہیں نا، وہ ایک مثال ہے کہ جو شیخ نے دیکھا تھا ایسے لگ رہا ہے جیسے شہزادی دو بچوں کو، حسن و حسین کو لے کے آئی ہیں اور کہہ رہی ہیں شیخ علمہما۔ اور ریزن کیا تھا؟ ماؤں نے کیا کیا سبق دیا کہ ہم وضو کر کے ناد علی کی لوریوں کے ساتھ دودھ پلاتے ہیں، اس کی ضرورت ہے۔ جب اس طرح کریں گے یقیناً۔ اور عزیزان ایمان، جب ہم اس عزاداری میں، دینی کاموں میں بھی حصہ لے رہے ہیں، چیلنجز تو ہوتے ہیں، مشکلات تو آتی ہیں۔ آج کے دور کی بہت سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے، وہ یہ کہ یا تو غیبت یا مسائل کا تذکرہ بچوں کے سامنے، یہ انہیں دین سے، عزاداری سے، ان چیزوں میں شامل ہونے سے عدم توجہ کا شکار کر دیں۔ ظاہر سی بات ہے، چار لوگ مل کے کام کریں گے، ڈفرینسز تو ہوں گے، ہاں یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہمیں مل کے کچھ اپنی پرسنل چوائسز، اپنے پرسنل پریفرنسز کو قربان کرنا پڑتا ہے، تاکہ کمیونٹی کے لیے کیا بہتر ہے، سوسائٹی کے لیے کیا بہتر ہے، دین کے لیے کیا پریفرنس ہو، کیا ضروری ہے۔ لیکن اگر اس کی باتیں جب کی جا رہی ہے، اچھا مثال کے نام، اور یہ نئی بات نہیں ہے، یہ پریکٹس ہے، ہم دیکھتے ہیں کسی بھی بات کا جھگڑا ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ پہلے کہتے ہیں بیٹا آپ اپنے روم میں جائیں، میں امی نے بابا سے ذرا بات کرنی ہے۔ اگر گفتگو ہے، کچھ بحث ہے، تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں نا کہ اس بحث کا اثر بچے پہ نہ آئے۔ نئی بات نہیں ہے، ہمیں اس بات کا پتہ ہے، تو پھر ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم بچے کے سامنے اگر کسی مقام کی غیبتیں کر رہے ہیں، اگر کسی عالم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اگر اچھائی ہے جو وہ سیکھ سکتا ہے تو بہتر ہے، اگر اچھائی نہیں ہے، مسائل کا تذکرہ ہے، اپنے بھڑاس نکالنی ہے، اس سے بہتر جملہ نہیں کہہ سکتا، تو پھر یہ خیال کرنا پڑے گا بیٹا آپ ذرا روم میں جائیے، ہم اس معاملے میں گفتگو کریں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ بچے کو ان تمام مسائل کی فکر ہی نہیں ہوگی۔ وہ جب انوالو ہوگا تو بالکل کھلے دل کے ساتھ نہ بیٹھے کہ انوالو ہوگا، ورنہ وہ مسائل دیکھے گا، وہ دور بھاگے گا، وہ کہے گا بھائی یہاں پہ تو امی ابا اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ یہاں جانا ہی نہیں چاہیے ورنہ میں بھی پریشان ہو جاؤں گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اسی طرح جب سلسلہ چلتا ہے نا تو یہ جو احساس ہے نا ہمارے بچوں کی فکر کو بلند کرنا ہے، یہ فکر ان کے بچپنے سے ان کے اندر آئے کہ میرا ہدف، میرا کیریئر زمانے کے امام کے لیے تیار ہونا ہے۔
میرا مقصد زندگی کا مجھے یاد رکھنا ہے کہ ہر لمحہ جب بھی امام کی آواز آئے فوراً لگے. عشق علی سے اتنا ان کا دل بھرا ہوا ہو، اتنے آپ واقعات سنائیں، اتنی آپ تربیت کریں کہ ان کی فکر بلند ہو. بس آخری واقعہ اور ربط مسائل، ہٹے ہوئے تو نہیں آپ لوگ. محمد وآل محمد صلوات. رسول خدا بیٹھے ہوئے تھے اصحاب کے ساتھ اور کہا کہ اگر تم لوگوں کو یہ موقع ہو کہ تمہاری دعا گارنٹی قبول ہے، کیا دعا کرو؟ گارنٹی ہے، ضمانت ہے، قبول ہے، جو چاہے مانگو. کیا دعا کرو گے؟ اب بھائی کسی نے سوچا کہ ایسی دعا کرو کہ 7 جنریشن جو ہے نا وہ فکر نہیں ہو بس، یا آج کے حساب سے کہوں کہ کچھ گھر مورگیج فری ہو جائیں، جاب کرنے کی ضرورت نہ پڑے، جو کچھ سوچ سکتا ہے اپنی ایبیلٹی کے حساب سے. سن رہے بچے لوگ سوچنے لگے اتنا مالدار ہو جاؤں، یا ایسی صحت ملے کہ مجھے ڈاکٹر کی ضرورت نہ پڑے، یا ایسا جوان رہوں کہ ہمیشہ جوان رہوں. ایک جملہ کہا رسول اللہ نے، کاش تمہارے درمیان اویس ہوتا، تمہیں پتا ہوتا کہ کیا دعا مانگنی ہے. بتائی نہیں رسول خدا نے دعا کیا رکھی. اب یہ عرصہ گزر گیا، جب اویس ملے نا، ان لوگوں نے اویس قرنی کو واقعہ سنایا کہ ایسا ہوا تھا کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، یہ ہوا تھا، ہم نے دعائیں کی، ہم نے جو دعا مانگی تھی نا، ہم نے مانگا تھا کہ ہمارا ایمان اتنا پختہ ہو کہ ہمیں جنت ملے، ہمیں جہنم سے اللہ بچا لے، سب دعائیں کی تھی. لیکن رسول خدا نے کہا نا کاش اویس ہوتا تو وہ دعا مانگتا. تو بتاؤ تم نے کوئی دعا مانگی ہے یا تم کیا دعا مانگتے؟ تو اویس نے مسکرا کے کہا جو ساری چیزیں کہہ رہے ہو نا، یہ صدقہ میرے سرکار کا ہے. میں دعا مانگتا کہ پروردگار آج تو نے رسول کو میرے ساتھ رکھا ہے نا، بس اس کے بعد کبھی ایسا نہ ہو کہ میں اور میرا رسول ایک دوسرے سے جدا ہو جائے. عزیزان ایمان، وہ دور حجت خدا کا وہ رسول ہے، آج کا دور وارث رسول حجت خدا زمانے کا امام ہے. اور یہی دعا ہماری نسلوں میں اتنی زیادہ ہمیں انسٹل کرنی ہے کہ ہمارا بچہ خود بخود یہ چاہے کہ مجھے کچھ اور نہیں چاہیے سوائے دیدار امام زمانہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ واقعی کامیابی ہے. کل میں نے ایک جملہ کہا تھا، آج بھی کہتا چلوں، اور یہ کرنے کے لیے مشکلیں آئیں گی. جیسے بقول محمد علی وفا صاحب، صراط عشق علی ہے یہ راہ عام نہیں. اس سکون سے کرنا ہوتا تو پھر کیا تھا؟ تکلیف تو اٹھانی ہے. اگر تکلیف نہ اٹھانی ہوتی تو پھر دنیا کہاں ہوتی؟ سب کچھ مل جاتا. دنیا کو رکھا ہی امتحان ہے. سب کچھ تمہیں جو وہاں ملے گا اس کا تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے. فکر نہیں کرے. آج اپنے ٹائم کو وہاں انویسٹ کریں جہاں ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کام آئے، تاکہ 10-20 برس کے بعد وہ احساس نہ ہو کہ میرا بچہ آج میری بات نہیں سن رہا، بڑا ہو گیا ہے تو اپنی منمانی کر رہا ہے، میری بچی بڑی ہو گئی ہے تو میری بات نہیں سن رہی. ضروری یہ ہے کہ اگر آج سے اس 10-20 برس بعد والی تیاری کروں گا، اس کے بعد پھر یہ افسوس نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت میرے پاس 2-4 گھر ہوں گے، ایک گھر ایک بچے کے نام کر سکوں گا. لیکن وہاں تمنا ہوگی کہ میرا بچہ کاش میرے ساتھ ایک مرتبہ مجلس میں آئے اور نعرہ حیدری لگا لے. لیکن
لیے تمنا ہی رہ جائے گی. لیکن اگر اس ٹائم کو انویسٹ کریں گے تو پھر وہ ایسا بدل جائے گا کہ کیا کہوں آپ سے, کتنا بڑا دل ہو گیا, میرا بیٹا یا علی کہنے کے قابل ہو گیا. صلوات پڑھیں محمد. چیلنجز ہوتے ہیں نا, پھر اس کی فکر نہیں کریں, آپس میں اس چیز کو ڈراپ کر دیں کہ آپ نے گھر لیا یا نہیں لیا, آپ کے پاس بہتر گاڑی ہے یا نہیں لی. یہ کمپٹیشن جب بچوں کو نہیں ملے گا, تو ایک جملہ آگے بڑھ کے کہوں ہمت سے, یہ کمپٹیشن جب بیوی کو نہیں ملے گا, خود بخود آپ کو پریشانی نہیں ہے بھائی, ضرورت ہی نہیں ہے. اگر پروردگار چاہے گا تو 10 عطا کرے گا, 10 رکھ لوں گا. اگر وہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ رینٹ میں رہوں اور پیلیسز وہاں تیار ہوں تو میں اس پہ راضی ہوں. کیوں؟ کیونکہ مقصد یہ ہے کہ یہ زندگی کے بعد جو زندگی ہے اس کی تیاری بہتر سے بہتر ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس زندگی میں بہترین چیزیں نہ کرے, لیکن اس کے لیے اس ٹائم کو سیکریفائس نہ کرے. اس ٹائم کو جو ڈیڈیکیٹ کیا ہے, اب آپ کے سامنے قارون کا خزانہ نہ رکھ دیا جائے, آپ کہیں کہ یہ ٹائم قرآن پڑھنے کا ہے, فیملی کے ساتھ میں قرآن پڑھوں گا. میں نہیں رکھ سکتا. واقعات آپ کے سامنے موجود ہے نا. ایک بہترین پرخلوص شخص جو ہمیشہ مہمانوں کا خیال رکھتے تھے, کبھی کوئی کسی کو شکایت نہیں تھی. ایک مرتبہ ایک دوست آیا, اس نے جھٹکا مارا, انہوں نے کہا کہ آئیں پلیز تشریف رکھیں, اور چلے گئے آدھے گھنٹے کے لیے. یہ کیا طریقہ کار یار, آدھا گھنٹہ وہ انتظار کرتا رہا. جب آئے اس نے کہا یار عجیب بات ہے تمہاری, ناراض ہو گیا. انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو آپ نے آنے سے پہلے بتایا نہیں تھا, اور چونکہ آپ مہمان آئے تھے تو میں آپ کو لوٹانا نہیں چاہتا تھا, اسی لیے میں نے آپ کو بٹھا دیا. لیکن یہ میرا ٹائم تھا کہ اپنے بچوں اور فیملی کے ساتھ مجھے قرآن کی تلاوت کرنی تھی, اور وہ کمٹمنٹ تھی میرے اللہ اور میرے امام زمانہ کے ساتھ, میں اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا, وعدہ خلافی ہو جاتی. اسی لیے میں نے آپ کو تھوڑا سا انتظار کروایا, اور دعا کرتا ہوں آپ کو بھی اس انتظار کی وجہ سے ثواب مل جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آخری چیز یہ کہ تمام چیزیں کرنے کے لیے بہت سے نالج کی ضرورت ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ہماری مجموعی ذمہ داری ہے, کسی ایک کی ذمہ داری نہیں ہے. اور جو میں کر سکتا ہوں آگے بڑھوں. اگر میں مال خرچ کر سکتا ہوں, اللہ نے مجھے دیا ہے, میں اس طریقے سے آگے بڑھوں. میں ٹائم انویسٹ کر سکتا ہوں, وہ آگے بڑھوں. میں کچھ اور کر سکتا ہوں, یہاں کھڑے ہو کے سبیل کا اہتمام کر سکتا ہوں, میں نیاز ارینج کر سکتا ہوں, یا جب لوگ چلے جائیں میں دیر سے جاب ختم کرتا ہوں, تھوڑا دیر سے پہنچتا ہوں. میں جب لوگ چلے جائیں تو پھر اس کے بعد میں کپس کلیکٹ کر سکتا ہوں. بھائی یہ در وہ ہے کہ چھوٹا بڑا کام نہیں ہے, ہر کام حسینی کام ہے. بس شرط یہ ہے کہ کرنے کے لیے خود آگے بڑھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سب کی ذمہ داری ہے, دعوت کی ضرورت نہیں ہے. یہی تو مجلس اعزا کا فرق ہے, جہاں جس طرح نماز کے لیے سب ایک جگہ بیٹھ گئے, حسین کی عزاداری کے لیے ایک جگہ بٹھا کے بتا دیا کہ تم چاہے بہت بڑے ارب پتی کروڑ پتی بزنس مین کیوں نہ ہو, تم بھی اسی مقام پہ بیٹھ کے ہائے حسین کہو گے, اور ایک غریب جس کے پاس پیسے نہیں ہے وہ بھی بیٹھ کے ہائے حسین کہے گا. کیونکہ دونوں کے دل کو محبت اسی طرح سے دیکھ کے حسین دیتا ہے. اور جب اپنے بچوں کو بھی ہم یہی احساس دلائیں گے تو ان کی تیاری یہی ہوگی. اور جب مائیں اس طرح تربیت کریں گی عشق علی کے ساتھ, تو پھر اس کے بعد وہ مثال ہے جناب زینب کی, وہ مثال ہے کربلا کی ماؤں کی,
وہ مثال ہے کربلا کے بچوں کی۔ ارباب اعزاں، جیسے امام حسین نے کہا نا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسی مائیں کربلا میں ہے نا، ایسی ماؤں کی مثال بھی کسی زمانے میں نہیں ملی۔ کہیں دیکھا ہے ماؤں کو اس طرح تیار کرتے ہوئے؟ اسی لیے تو قیامت تک یہ درس ہے کہ ماؤں کو اپنے بچوں کو کس طرح زمانے کے امام کے لیے تیار کرنا ہے۔ امام حسین نے جب شب عاشور چراغ گل کیا نا، اور اس کے بعد خیموں کے جائزہ لینے کے لیے ایک کے بعد ایک جاتے تھے، تو کبھی دیکھا کسی خیمے میں ایک ماں اپنے بیٹے کو بٹھائے کہہ رہی ہے کہ بیٹا قاسم، کل کا دن جب آئے گا نا، یاد رہے کہ اپنے بابا کی وصیت بھول نہ جانا، یاد رہے کہ اپنی جان کو عزیز نہ کرنا۔ کہیں دوسرے خیمے کی طرف گئے تو دیکھا ایک ماں ہے جو شیرخوار بچے کو کبھی جھولے میں رکھتی ہے، کبھی گودی میں اٹھاتی ہے، کبھی اس کے کرتے کو دیکھتی ہے، کبھی آستین پلٹاتی ہے، کبھی جھولا جھلاتی ہے۔ ایک خیمے میں گئے، ایک دوسرے خیمے کی طرف گئے تو دیکھا ایک ماں ہے اپنے بچوں کو بٹھائے کہتی ہے میرے لال، کل کا دن وہ دن ہے کہ بتا دینا کہ تم جعفر طیار کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے ہو۔ بیٹا اپنی جانوں کو عزیز نہ کرنا، اپنی جانوں کو ماموں پر سے قربان کر دینا۔ کہتے کہتے ماں کہہ رہی ہے اچھا خبردار، اگر جنگ کرتے کرتے دریا کی طرف چلے جانا نا تو پانی نہ پینا، خیال رہے سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسا ہے، پہلے ان کے لیے پانی کا۔ اور باب اعظم جو بچوں کی پیاس تھی نا، وہ پیاس کا ایک جملہ کہتے ہوئے آگے بڑھوں۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، یہ جو رونے کی آوازیں بلند ہیں نا، رسول خدا فرماتے ہیں اے فاطمہ قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی، گریا کرے گی، سوائے ان آنکھوں کے جنہوں نے حسین کے مصائب پہ آنسو بہائے ہیں۔ ارباب اعزاں آئے آخرت کا سامان کر لے، اس طرح گریا کریں کہ شہزادی کو پرسا دے رہے ہوں، بلند آواز سے۔ اندازہ لگانا چاہتے ہیں کربلا کے بچوں کی پیاس کا کیا عالم تھا۔ جب تاریخ دان مقاتل والے لکھ رہے ہیں نا تو وہ یہ نہیں لکھ رہے ہیں، اس کو سمجھا رہے ہیں پیاس کا کیا عالم تھا۔ ایک وہ مقام ہے کہ جہاں کوزے سوکھے ہیں، اور ایک وہ مقام ہے جہاں کوزے خالی ہیں۔ جب خالی ہے نا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں پانی نہیں ہے۔ جو سوکھے ہیں نا اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف پانی نہیں ہے بلکہ کوزے سوکھ چکے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم بچوں کے جگر کا کیا عالم ہوگا جو بار بار آواز بلند کرتے ہیں العطش قد قتلنی، ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے۔ جزاکم ربکم۔ جب روز عاشور آیا نا اس کے بعد ایک کے بعد ایک جانثار مولا کے چاہنے والے میدان میں گئے، یہاں تک کہ عزیز و اقارب کی باری آئی تو آن محمد کو جب شہزادی زینب نے دیکھا نا اس کے بعد کہا کہ کیا تم اب تک میدان میں نہیں گئے؟ تم اب تک میدان میں کیوں نہیں گئے؟ اپنی جان کو ماموں پر سے نثار کرنا نہیں چاہتے؟ اور محمد نے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کیا ماں ہم بار بار اجازت لینے کے لیے جاتے ہیں لیکن ماموں ہمیں اجازت نہیں دیتے، کہتے ہیں ارے تم تو میری بہن زینب کی لکھانی ہو۔ مجھے نہیں معلوم
الفاظ میں کیا یہ حق ادا ہوتا ہے؟ شہزادی نے اپنے امام حسین کو بلوایا، بھیا ذرا آنا۔ امام حسین کو بٹھایا اور محمد کو لیا، اطراف پھرایا اور کہا بھیا یہ میرے بچوں کو آپ کا صدقہ اتارا ہے، انہیں میدان میں جانے کی۔ ارے زینب کی تمنا تو یہی تھی، دنیا میں کوئی ہو کہ نہ ہو، میرا بھائی ہو، چاہے سب کچھ قربان ہو جائے، فاطمہ کا لال باقی رہے۔ یہاں تک کہ اور محمد میدان میں گئے، معرکۃ العرب جنگ کی۔ ارباب اعلیٰ اور محمد کی جنگ بھی حضرت قاسم اور جناب علی اکبر کی طرح بڑی معروف جنگ ہے، کیونکہ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو اپنا ڈھال بنایا اور اس کے بعد حملہ کرتے رہے۔ پہلے ایک ایک کا حملہ ہوا، اس کے بعد جب سب نے حملہ کیا نا، اس کے باوجود لشکر میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کس طرح ان کے مقابلے کو توڑے۔ اگر ایک بھائی کی طرف کوئی حملہ آتا تو دوسرا اس حملے کو توڑ دیتا، محمد کی طرف کچھ آتا تو اور اسے حملہ کر دیتا۔ لیکن ارباب اعلیٰ ایک تیر ایسا چلا جس نے ایک بھائی کی پسلیوں پہ اثر کیا۔ ابھی دوسرے بھائی نے دیکھ رہا تھا کہ اپنے بھائی کا خیال کرے، ایسا تلوار کا حملہ ہوا کہ گھوڑے سے زمین پہ آتے آتے آواز دی، مامو جان ہمارا سلام آخر قبول ہو۔ امام حسین حضرت عباس تیزی کے ساتھ پہنچے، بڑی تیزی سے اور محمد کے پاس آئے، سر کو اٹھا کے زانوں پہ رکھا نا۔ ارباب اعلیٰ جب کوئی ضروری بات ہوتی ہے نا، آخری لمحوں میں اس بات کا لازمی خیال کیا جاتا ہے۔ اب کتنی ضروری بات تھی اور محمد کے لیے کہ ان لمحوں میں اور محمد نے پوچھا، مامو جان ذرا یہ تو بتائیں کہ ہمارا رخ فرات کی طرف تو نہیں ہے؟ حسین نے کہا میرے شہزادو تمہارا رخ فرات کی طرف نہیں ہے، لیکن یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کیا، مامو جان اماں سے بتا دینا ہم نے وعدہ پورا کیا ہے، پانی پینا تو دور ہم نے فرات کا رخ بھی نہیں کیا۔ اور محمد کو اٹھائے ہوئے حسین و عباس چلے، کچھ دور چلے تھے کہ آن نے آخری امرائی لی، کچھ دور اور آگے بڑھے تھے کہ محمد کی سانسیں ٹوٹ گئی۔ ارے مجھے نہیں معلوم کہ بھائی کا اضطراب کہ بہن کے بچوں کے لاشیں اس عالم میں کس طرح لے کے جائے، خدا کسی بھائی بہن پہ یہ موقع نہ لائے۔ اور محمد کے لاشیں خیمے میں رکھے گئے، بیویوں میں کوہرام برپا ہے۔ فضا گئی اور جناب زینب سے کہا بیوی آ جائیں، اور محمد کو لے کے آئے ہیں۔ ارباب لگا جناب زینب آہستہ آہستہ آئی، ایک لفظ بھی نہیں کہا، بڑی حسرت سے اور محمد کے لاشوں کو دیکھا نا، اس کے بعد لاشوں کے درمیان سجدے میں سر کو رکھا، پارے الہ تو نے زینب کی قربانی کو قبول کیا، پروردگارا اس قربانی کو قبول فرما، ارے فاطمہ کے لال کی حفاظت فرما۔ وسع له الذي عدل معين قلبي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ بہترین دعا کا وقت وہ ہے جب آنسو بہائے جائیں مسائل کربلا، اور بہترین دعا وہ ہے جو زمانے کے امام کے لیے کی جائے۔
بار الہ مصائب اور محمد کا واسطہ، پروردگارہ مصائب زینب کبریٰ کا واسطہ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارہ امام کے ہم غم کو برطرف فرما، امام کے ظہور کے لیے زمین کو ہموار فرما۔ بار الہ ہماری دعاؤں کو، ہماری عبادتوں کو، ہماری عزاداری کو قبول فرما، پروردگارہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جنہیں بخش دیا ہے جوار ایمہ میں جلائے نائم فرما، پروردگارہ تمام حاضرین، تمام مومنین کی حوائج و مقاصد کو پورا فرما، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین، عزاداری اور عزاداروں کا تحفظ فرما، مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما، جہاں جہاں مسلمان ہیں بالخصوص شام میں، عراق میں، پاکستان میں، ہر مقام پہ، کشمیر میں، پروردگار ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت، دشمنان اسلام کو نیز کو نابود فرما، ہمیں مولا کے ناصروں غلاموں میں شمار فرما۔ ختم کریں یہاں پر حسین